شوگر اب دنیا میں عام مرض بن چکا ہے۔ اس کے مریضوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہر 10واں شخص شوگر کا مریض ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے متوازن غذا، ورزش اور ادویات کا باقاعدہ استعمال نہایت ضروری ہے۔ شوگر خون کا ایک لازمی جزو ہے، کیونکہ جب ہم نشاستہ سے بھرپور غذا کا استعمال کرتے ہیں تو یہ شوگر میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے ہمارے جسم میں موجود اعضاء اسے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں توانائی مہیا ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے برعکس خون میں شوگر کم یا زیادہ ہو تو اس سے ہمارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں اور وہ صحیح طور پر کام نہیں کر سکتے۔ ایک صحت مند انسان کے جسم میں شوگر نارمل حد تک رہتی ہے، لیکن ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس مرض کے ہونے سے پہلے یا اس سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے تاکہ ہم اس موذی مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر ہم نے کوتاہی برتی تو پھر ہم بھی اس مرض کا شکار بن جائیں گے۔ شوگر کی دو اقسام ہیں۔ ذیابیطس ٹائپ 1 یہ شوگر کی قسم عام طور پر بچپن میں لاحق ہوتی ہے یا پھر یہ بیماری اوائل عمری میں ہوتی ہے۔ اس میں انسولین کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا علاج انسولین کے بغیر ناممکن ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 یہ شوگر کی عام بیماری ہے۔ اس بیماری کے مریضوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بڑی عمر کے افراد کی بیماری ہے۔ اس بیماری میں جسم میں بننے والی انسولین قدرتی طور پر استعمال نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ذیابیطس ٹائپ 2 کی وجوہات میں موٹاپا، سیل پسندی، غیر متوازن غذا کا استعمال، بڑھتی عمر، ہائی بلڈ پریشر، وراثتی بیماری، وزن کا زیادہ ہونا، دوران حمل جن خواتین کو ذیابیطس رہی ہو انہیں بھی ذیابیطس ٹائپ 2 ہو سکتی ہے۔ شوگر کی علامات میں ہاتھوں پیروں کا سن رہنا، پیشاب کی زیادتی، بینائی میں دھندلا پن آنا، زخموں کا دیر سے بھرنا، بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس ہونا، تھکاوٹ کا بہت زیادہ احساس، جنسی مسائل اور خارش یا کھردری جلد کا ہونا بھی شامل ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خون میں شوگر کی مقدار کا صحیح اندازہ اسے چیک کر کے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اگر خون میں شوگر کی مقدار مقررہ مقدار سے زیادہ ہے لیکن مندرجہ بالا علامات ظاہر نہیں ہو رہی تو بھی اس شخص کو شوگر ہی ہوگی۔ اس طرح اگر بتائی گئی علامات میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ ہیں لیکن خون میں شوگر کی مقدار نارمل ہے تو اس شخص کو شوگر کا مرض نہیں ہے۔ 40 سال سے زیادہ کے افراد اپنے طرز زندگی کو بدلیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہیں شوگر کا مرض آ گھیرے گا، کیونکہ اگر انہیں شوگر کا مرض لاحق ہو گیا تو وہ معمولات زندگی صحیح طور پر سر انجام دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شوگر سے جسم کے کئی حصوں کو نقصان ہو سکتا ہے، جیسے شوگر کے مریض کو دل کی بیماریاں، فالج، آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ، گردوں کی خرابی اور اعصاب کی خرابی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جن حضرات کو شوگر کا مرض ہے وہ شوگر کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ وہ کسی اور مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، گوشت میں مچھلی کا گوشت استعمال کریں اور خاص طور پر وائٹ میٹ۔ چہل قدمی کو اپنا معمول بنائیں، ڈاکٹرز کے مشورے سے وقت پر دوا لیں، مرغن اور چکنائی والی غذاؤں سے مکمل طور پر پرہیز کریں، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے باز رہیں، اپنے وزن کو ایک خاص حد سے بڑھنے نہ دیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض اپنا بلڈ پریشر روزانہ چیک کریں اور اسے کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر اگر دونوں مرض ہوں تو اس سے جسم میں کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔